بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5th کلاس میں اردو کا دوسرا سبق ہے سب جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 برس مکے میں گزارے۔ اس زمانے میں اہل مکہ میں بہت سی خرابیاں موجود تھیں۔ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، غریبوں، کمزوروں اور غلاموں پر بہت سختی اور ظلم کرتے تھے، دشمنوں کو بالکل معاف نہیں کرتے تھے، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار ان کی مشاغل تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ کر بسر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ان سے بالکل مختلف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، نہایت رحم دل تھے، اپنے وعدے کے پکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اچھی صفات کی بنا پر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے۔ 40 برس کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کو بتوں کی پوجا کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت کرتے تھے جانی دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو 3 سال ایک گھاٹی میں رہ کر گزارنے پڑے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے چند برس بعد مکے میں شدید قحط پڑا۔ بھوک کے آنتوں مجبور ہو کر لوگ مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ جب اس عذاب سے نجات کا کوئی رستہ نظر نہ آیا تو ان کا سردار ابو سفیان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائیں کہ ان کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو نہ برا بھلا کہا اور نہ ہی اس کی زیادتیوں کی شکایت کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی درخواست پر عمل دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اہل مکہ کو قحط کی مصیبت سے نجات ملی۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی تھی، لیکن ہجرت کے صرف 8 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو اس وقت اہل مکہ کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ سب اپنے اپنے ظلم یاد کر کے خوف کے مارے کانپ رہے تھے، ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذاتیوں کو معاف کر دیں گے۔ قریش مکہ انہی سوچوں میں گم تھے۔ دشمنوں سے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مسلمان کفار مکہ کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی معافی تھی کہ اس سے پہلے کبھی عربوں نے نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ان پر اس قدر اثر ہوا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ شکریہ۔